ہوں۔ اللہ نے ہدایت کا فیصلہ اتارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لباس پہننے والے جادوگر تھے ان کو ہدایت مل گئی۔ جب مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کی شفاعت لے کر جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنے نبی کی شفاعت والے کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یا رب تیرے حبیب کی شفاعت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور دل کے کانوں سے سنیے، سو کر نہیں، دل کے کانوں سے عبرت کے لیے سنیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور فائدہ عطا فرمائے، اور یہ دلیل لکھ کر بھی لایا ہوں کہ یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہوتا، کوئی کہانی نہیں ہوتی، یہ واقعہ حقیقت کا واقعہ ہے۔ آج میرے بھائی یہاں پر بہت سارے بیٹھے ہوئے، یا شہر بانسواڑہ کی زمین پر بہت سارے نوجوان ایسے چلنے والے ہیں، اس آسمان کے نیچے چلنے والے ہیں جن کی زندگی کے اتنا عرصہ گزر گیا، مہینے گزر رہے، ہفتے گزر رہے، سال گزر رہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیٹوں کو نہیں آتا قرآن پڑھنا۔ وہی نوٹوں کا کٹا دو، فٹافٹ گننے والے ماہر ایک سے کالے مل جائیں گے آپ کو، ایک سے کالے، لیکن قرآن نعوذ باللہ من ذالک جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تو یاد رکھ لے، رحمتیں اگر ہونا ہے، برکتیں اگر ہونا ہے، واقعی شفا ہونا ہے، بیماری سے محفوظ رہنا ہے، حادثات سے بچنا ہے، وبائی امراض سے بچنا ہے، میرے بندے روزانہ قرآن پڑھ لے، اللہ ہر چیز عطا کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پورے سمندر کو کوزے میں بھر دیا جس کی مثال قرآن ہے۔ ہر بیماری کا مسئلہ قرآن میں، رحمتوں کا مسئلہ قرآن میں۔ افسوس، صد افسوس، کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جن کے کئی دن گزر جا رہے ہیں، ارے بھائی نماز ہی نہیں پڑھتے تو اب کیا قرآن پڑھیں گے؟ پڑھیں گے قرآن؟ گزشتہ جمعہ میں بولا تھا، دیکھو بہت سارے صرف جمعہ کو جمعہ آتے، جمعہ کا مسلمان بولے تو کوئی برا نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے بولو، جمعہ کو جمعہ، خالی جمعہ۔ عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے، دیکھو نمازیاں 4 قسم کے، کیسے؟ پہلے کھاٹ کے، پھر ٹاٹ کے، پھر 360 کے۔ کھاٹ کے روزانہ نماز پڑھنے والے، ٹاٹ کے صرف 8 دن میں ایک مرتبہ، اونلی 1 ٹائم، زبردست پانی بھی نہیں نہا کے، سرما ورما لگا کے، عطر وطر ٹھوک کے نماز کو آتے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا اگر ہندو بھی ہونا تو اماں پاک نمازی جا رہا، دیکھو سمجھانے کے لیے، وہ صرف 8 دن میں ایک مرتبہ۔ اور کھاٹ کے کون؟ کھاٹ کے وہ جو صرف اونلی جنازے میں، جنازہ مرے جب کوئی اگر کسی جنازے میں جا رہا، رشتہ دار کی، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس کو سب یاد آتا، اس وقت نماز یاد آتی، قرآن یاد آتا، نبی کی سنت یاد آتی، اگر قبر کے پاس چلے گیا تو ہر مسئلہ بھی یاد آ جاتا، اس وقت نئے نئے فتوے بھی یاد آ جاتے، تو صرف اونلی جنازے میں شرکت کرتا ہو۔ 360 کے یہ ذرا اسپیشل لوگ ہیں، یہ نہ جمعہ کو آتے ہیں نہ جنازے میں آتے، خالی عیدگاہ میں دکھتے، ویسے بھی ہے معاشرے میں صرف 360۔ تو بہرحال میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اللہ نے ساری چیزوں کی شفا قرآن میں رکھی۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور یاد رکھنا قرآن کا ایک اصول ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کے نام پہ مرنے کے بعد قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ سلوک ہے قرآن کا، اور جو قرآن سے محبت کرتا، واقعہ ہے دیکھو، ایک بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کھول دیا، بیٹھ گیا، سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج تو ہر جگہ پہ سکھانے والے، کسی کے پاس بھی جاؤ، کوئی بھی مولوی کے پاس جاؤ، بولو اس کا بچے قرآن سکھا دے، بولتے انہیں نہیں، بول کے نہیں بولتا۔ لیکن اس زمانے میں سکھانے والے بھی نہیں تھے، خالی دوستوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی اس کی غیبت کرنے ٹائم ہے، قرآن سیکھنے ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ میں اپنی آپ بھی سنا رہا ہوں آپ کو، یہ معاشرے میں ہونے والے چال و چلن کو سنا رہا ہوں۔ ایک بندہ قرآن سیکھنا چاہتا تھا، کوئی قرآن سکھانے والا نہیں تھا،
صحیح پڑھنے والا سکھانے والا نہیں تھا اس زمانے میں، قرآن کھول رہا رو رہا اور بول رہا یہ بھی صحیح اللہ، یہ بھی صحیح اللہ، یہ بھی صحیح اللہ، بس یہی جملے بول رہا، قرآن کھول رہا رو رہا یہ بھی صحیح اللہ، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ بیان کیا جاتا کہ اللہ اس کی نسلوں میں حافظ قرآن کو پیدا کر دیے، قرآن کی صرف محبت کی وجہ سے، صرف محبت کی وجہ سے۔ ہمارا کیسی محبت کا معاملہ ہے؟ شادی میں سب سے پہلے سر فہرست لکھتے دیکھو، ترجمہ قرآن ایک عدد، پہلے نمبر پہ یاد آتی وہاں، سب سے فرسٹ ترجمہ قرآن ایک عدد وہاں پہ یاد آتی۔ مرنے کے بعد گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار پہ کسی کا انتقال ہو گیا، بیٹا بھی رہندے، بھاؤ بھی رہندے، رشتہ دار بھی رہندے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا انہیں بولتا قرآن پڑھو نا جی، پہلے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، جب یاد آتا۔ تو بہرحال میں بتلا رہا ہوں میرے بھائی ایک واقعہ، وقت ہو گیا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اگر زندہ کریں گے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔